میں دبئی میں 3 جاب کرتا تھا، لیکن پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک میری بیوی کی کال آئی اور کہنے لگی اب تم پیسے نہ بھیجا کرو۔ میں بڑا حیران ہوا۔ وجہ پوچھنے پر اس نے کہا میں نے گھر پر ہی انٹرنیٹ سے پیسے کمانا سیکھ لیا ہے، بلکہ اب میں تمہیں پیسے بھیجوں گی۔ اور اس دن کے بعد میری بیوی نے مجھے پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ پھر کچھ عرصے بعد اچانک بنا بتائے جب گھر پاکستان آیا تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی میں کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور 8 سال کا ذیشان اندر داخل ہوا۔ اس کے پاؤں میں موجود ربڑ کی چپل ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ابا اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ اگر کل فیس جمع نہ ہوئی تو میرا نام کاٹ دیا جائے گا اور مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے میرا گھٹنا تھاما تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں گرم پگھلا ہوا سیسا بھر دیا ہو۔ میں نے اسے قریب کرنا چاہا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیٹا میں بس انتظام کر رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں کل پکا فیس دے دوں گا۔ میرے یہ الفاظ میرے اپنے کانوں کو بھی جھوٹے لگ رہے تھے۔ ابھی میں اسے دلاسا دے ہی رہا تھا کہ کچن سے سارا کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ہاتھ میں خالی پتیلی لیے کمرے میں آئی اور اسے زور سے میز پر پٹخ دیا۔ فیس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے جب آٹے کے ڈبے میں کیڑے چل رہے ہوں اور گھی کا پیکٹ ختم ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں وہ کاٹ تھی جو کسی تیز دھار خنجر میں بھی نہیں ہوتی۔ سارا کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھو احمد، اب یہ روز روز کا ڈرامہ مجھ سے نہیں جھیلا جاتا۔ میرے بھائیوں کو دیکھو ذرا، ان کے بچے مہنگے اسکولوں میں جاتے ہیں اور ایک تم ہو جو اس بسیدہ چھت کے نیچے ہمیں زندہ درگور کر رہے ہو۔ مرد ہو تو کچھ کما کر لاؤ ورنہ چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، میں سنبھال لوں گی سب کچھ۔ سارا کے ان الفاظ سے میری مردانہ غیرت کو چور چور کر دیا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کی لہر تھی۔ میں چپ چاپ اٹھا اور اپنی پرانی چادر کندھے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور گلیوں میں کیچڑ بھر چکا تھا۔ میں سارا کے بھائی کے بڑے گھر کے سامنے پہنچا تو چوکیدار نے مجھے وہیں روک دیا۔ صاحب ابھی مصروف ہیں، تم کل آنا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے منت کی کہ بس 5 منٹ ملنا ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میرا سالہ نوید صوفے پر بیٹھا سیب کھا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر منہ بنایا اور 1000 کا نوٹ نکال کر میری طرف اچھال دیا جسے کسی فقیر کو خیرات دی جاتی ہے۔ دیکھو احمد، ہر مہینے تم یہاں منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ وہ تم جیسے نکمے کے ساتھ گزارا کر لے۔ یہ لو اور اب دوبارہ اس مہینے مت آنا۔ نوید کے ان الفاظ سے میرے حلق میں کانٹے چبو دیے تھے۔ میں نے وہ نوٹ نہیں اٹھایا اور وہاں سے بھاگتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچا تو 5 سال کی منی بھوک سے بلک رہی تھی اور سارا اسے چپ کرانے کی بجائے فرش پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ تمہارے بھائیوں نے بھی دھتکار دیا، یہی اوقات ہے میری، میں نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے۔ سارا نے مجھے دیکھتے ہی دوبارہ وہی تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ میں نے دیوار سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ میرے کانوں میں اپنے دوست مجید کی وہ بات گونج رہی تھی کہ احمد دبئی چلے جاؤ، وہاں بہت پیسہ ہے، مگر ویزے کے 2 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ میں نے سارا کی طرف دیکھا۔ سارا، اگر تم اپنی وہ سونے کی بالیاں دے دو جو تمہاری ماں نے دی تھی تو میں ویزا لگوا سکتا ہوں۔ سارا ایک دم خاموش ہوئی اور پھر زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ بالیاں جو میرے پاس واحد نشانی بچی ہیں، وہ بھی تم اس لیے لینا چاہتے ہو کہ جا کر وہاں بھی ناکام ہو جاؤ؟ مجھے تم پر 1 ٹکے کا بھروسہ نہیں ہے احمد۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں اندھیرے میں بیٹھ کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھتا رہا۔ اگلے 2 دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ میں نے محلے کے ہر اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا جس سے کبھی دعا سلام تھی، مگر جیسے ہی میں ویزے کے پیسوں کا ذکر کرتا لوگوں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ کوئی کہتا احمد بھائی حالات بہت خراب ہیں تو کوئی سیدھا منہ پر دروازہ بند کر دیتا۔ میں واپسی پر گھر کی دہلیز پار کرنے سے بھی ڈرنے لگا تھا، کیونکہ اندر سارا اپنی زبان کا زہر لیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک شام میں تھکا ہرا صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھا تھا کہ ذیشان دوڑتا ہوا آیا اور میرا بازو پکڑ کر ہلانے لگا۔ ابا دیکھیں منی کا بخار کتنا تیز ہو گیا ہے، وہ کچھ بول بھی نہیں رہی ہے۔ میں بدحواس ہو کر اندر بھاگا تو دیکھا 5 سال کی منی پسینے میں شرابور تھی اور اس کا جسم تپ رہا تھا۔ سارا ایک کونے میں کھڑی سرد مہری سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی ہو۔ اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ اسے اور لے جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، یا اب اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو تاکہ تمہاری جان چھوٹے؟ سارا نے چنگھاڑ کر کہا تو میرا سب جواب دے گیا۔ سارا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میری جیب میں 1 ٹکا نہیں ہے؟ میں کہاں سے لاؤں پیسے؟ میں نے پہلی بار اونچی آواز میں جواب دیا تو وہ تڑپ کر میرے سامنے آئی اور اپنے کانوں سے وہ سونے کی بالیاں نوچ کر میرے سامنے فرش پر پھینک دیں۔ یہ لو، لے جاؤ انہیں اور بیچ دو اپنی حالت کی طرح اور میری بیٹی کو بچا لو، ورنہ یاد رکھنا اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہارا گریبان نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بالیاں اٹھائی اور بوجھل قدموں سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے میں سونار کی دکان کی طرف بھاگا تھا۔ ان بالیوں کی عوض جو مجھے رقم ملی تھی ان میں سے کچھ پیسوں سے میں نے بیٹی کی دوا خریدی اور گھر کا راشن لیا، مگر میرا دل اب اس گھر سے اوب ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں اس شہر سے نہ نکلا تو میں خود کو ختم کر لوں گا
اگلے دن میں نے مجید کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میں ہر حال میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔ مجید نے آہ بھری اور کہا، احمد ویزا تو میں لگوا دوں گا، مگر ایجنٹ کو پیسے دینے کے لیے 1.5 لاکھ روپے اور بھی چاہیے۔ میں نے ہمت جمع کی اور سارا کے بڑے بھائی نوید کے گھر دوبارہ پہنچا۔ اس بار میں نے غصہ اور انا سب ایک طرف رکھ دیے تھے۔ نوید کا گھر کسی محل سے کم نہ تھا جہاں ہر طرف آسائش بکھری تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ بجایا تو نوید نے اپنے کتوں کو چپ کراتے ہوئے حقارت سے میری طرف دیکھا۔ نوید بھائی، میں آپ کے پیر پڑتا ہوں، بس 50,000 ادھار دے دیں، میں دبئی جا کر آپ کا 1 روپیہ لوٹا دوں گا۔ نوید نے سگریٹ کا دھواں میرے چہرے پر چھوڑا اور ہنسنے لگا۔ احمد، تم جیسے لوگوں کا ادھار کبھی واپس نہیں آتا، مگر چلو، میری بہن سکھ کی زندگی گزار لے گی، اس لیے دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر 6 ماہ میں پیسے نہ آئے تو یہ گھر میرے نام کر دینا۔ اس نے ایک کاغذ میرے سامنے رکھا تو میں نے بنا سوچے سمجھے کاغذات پر انگوٹھا لگا دیا، کیونکہ اس وقت مجھے صرف اس ذلت کی زندگی سے بھاگنا تھا۔ گھر آ کر جب میں نے سارا کو بتایا کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک بیوی کے چہرے پر شوہر کی ترقی دیکھ کر ہونی چاہیے تھی، بلکہ ایک عجیب سا فاتحانہ غرور تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ دیکھا، آخر میری بالی اور میرے بھائی ہی تمہارے کام آئے ہیں۔ 1 ہفتے بعد میں نے دبئی جانا تھا۔ پیسوں کا انتظام تو پورا ہو گیا تھا، مگر میرے دل میں اب بھی خوف تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ ہفتے کے دن میں نے اپنے بیگ میں کپڑے وغیرہ رکھے اور بچوں کو گلے لگایا۔ ذیشان رو رہا تھا، وہ بار بار میرا کرتا پکڑ کر مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا، آپ نہ جائیں، ہم بھوکے رہ لیں گے، بس آپ ہمارے پاس رہیں۔ مگر سارا نے اسے جھڑک کر پیچھے کر دیا اور مجھے اشارہ کیا کہ اب دیر ہو رہی ہے۔ جب میں ایئرپورٹ کے لیے نکلا تو میں نے مڑ کر ایک بار اپنے اس بوسیدہ گھر کو دیکھا جہاں میری عزت نفس کا ہر روز جنازہ نکلتا تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ احمد، اب واپس آؤ گے تو اتنی دولت لے کر آؤ گے کہ سارا کو اپنی کہی ہر بات پر پچھتاوا ہو۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کا ہجوم تھا، ہر کوئی اپنے پیاروں سے الوداع ہو رہا تھا، مگر میں اکیلا تھا، میرے پاس کوئی نہیں تھا جو مجھے رخصت کرنے آتا۔ میں نے جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ دبئی پہنچتے ہی تپتی دھوپ اور گرم ہوا کے تھپیڑوں نے میرا استقبال کیا۔ ایجنٹ نے ہمیں ایک ایسی بس میں بٹھایا جس کی حالت نارمل سی تھی۔ اس بس میں ہمیں شہر سے دور ایک لیبر کیمپ میں لے جایا گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں 12 لوگ تھے جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ فرش پر میلے بستر پڑے تھے اور دیواروں سے سیم کی بو آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ دبئی کے جس خواب کے لیے میں نے اپنا گھر داؤ پر لگایا تھا وہ اتنا سہانا نہیں ہے جتنا دور سے لگتا تھا۔ اگلی صبح 4 بجے ہمیں اٹھا دیا گیا اور ایک کنسٹرکشن سائٹ پر لے جایا گیا جہاں سورج آگ برسا رہا تھا۔ مجھے بھاری پتھر اٹھانے تھے اور 15ویں منزل تک پہنچانے تھے۔ 14 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد جب میں واپس کیمپ پہنچا تو میرا جسم لکڑی کی طرح اکڑ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ سارا کو کال کروں تاکہ تھوڑی تسلی ملے، مگر اس نے میری کال نہ اٹھائی اور وقت گزرتا گیا۔ آج مجھے یہاں پر 15 دن ہو گئے تھے۔ میں نے آج سارا کو پھر سے کال کی۔ جیسے ہی میں نے فون کان سے لگایا، سارا کی آواز گونجی، احمد، اتنے دن ہو گئے، تم نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے، کیا وہاں جا کر عیاشی کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے یہاں راشن ختم ہو گیا ہے اور نوید بھائی اب روز چکر لگاتے ہیں کہ ادھار کے پیسے دو۔ سارا، میں ابھی نیا ہوں، یہاں تنخواہ مہینے کے آخر میں ملے گی، میں نے روتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اگر وہاں جا کر بھی یہی رونا تھا تو کیا ہی کیوں، اس سے بہتر تھا کہ یہی رہتے۔ اس نے فون کاٹ دیا اور میں وہیں میلے بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر کانوں تک جا رہے تھے۔ مجھے اپنی پیٹھ کا درد بھول گیا تھا، مگر سارا کے لفظوں کا زخم تازہ ہو گیا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں 24 گھنٹے کام کروں گا، مگر سارا کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے اسی رات ایک ہوٹل میں برتن دھونے کی پارٹ ٹائم نوکری بھی ڈھونڈ لی۔ اب میری زندگی صرف کام اور کام بن کر رہ گئی تھی، اور پھر 1-2 مہینے بعد خرچہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے میں نے جب 3 نوکریاں شروع کی تو مجھے دن اور رات کا فرق بھول گیا تھا۔ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک میں اس دھوپ میں کنسٹرکشن سائٹ پر لوہا اٹھاتا تھا جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری کو چھوتا تھا۔ میرا چہرہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا اور ہاتھوں پر پڑے چھالے اب سخت گومڑوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ شام کو جب باقی مزدور کیمپ جا کر سوتے تھے، میں اپنی کانپتی ٹانگوں کو گھسیٹتا ہوا ایک بڑے مال کے کچن میں پہنچ جاتا۔ وہاں رات 12 بجے تک مجھے سینکڑوں برتن مانجنے ہوتے تھے، اور جب وہاں سے فارغ ہوتا تو رات 1 بجے سے صبح 5 بجے تک ایک گودام کے باہر سیکورٹی گارڈ کی کرسی پر بیٹھ جاتا، جہاں نیند سے بوجھل پلکوں کو کھلا رکھنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ ایک رات جب میں گودام کے باہر بیٹھا تھا، اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پھیپھڑوں میں ہوا کے بجائے آگ بھر گئی ہو۔ میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ تیز بخار اور کھانسی نے مجھے بے حال کر دیا تھا۔ اگلے دن میں کام پر نہیں جا سکا تھا۔ کیمپ کے کمرے میں جہاں حبس اور بدبو کا راج تھا، میں اکیلا پڑا رہا تھا۔ میرا گلا سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، مگر کوئی ایک گھونٹ پانی دینے والا نہیں تھا۔ اسی وقت سارا کا فون آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی تو وہ کہنے لگی، احمد، پیسے بھیج دیے، ذیشان کا داخلہ رک گیا ہے اور منی کو نئے کپڑے چاہیے، وہ اپنی خالہ کی بیٹی کے کپڑے دیکھ کر روتی ہے۔ سارا، میری بات سنو،
मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा तो सारा ने हमदर्दी का एक जुमला कहने की बजाय कहा लगाया, बीमार हो गए, वहाँ आराम करने गए हो या कमाने? अहमद, यहाँ भूख है और तुम्हें बीमारी सूझ रही है। अगर पैसे ना भेजे तो याद रखना ठीक नहीं होगा। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि अहमद तुमने कुछ खाया है या नहीं। उसने बस फोन काट दिया था। मैं इसी हालत में उठा, मेरा सर चकरा रहा था, मगर सारा की धमकियों ने मुझे खड़ा कर दिया था। मैंने बीमार जिस्म के साथ दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन साइट पर काम करते हुए मेरे हाथ से भारी गार्डर्स छूट गए और वो सीधे मेरे पैर पर आ गिरे। दर्द की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी और मैं वहीं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की 3 हड्डियां टूट चुकी हैं और मुझे कम से कम 2 माह आराम करना होगा। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रो रहा था। क्या पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने सारा को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो उसने बजाय दुख के मुझ पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। तुम हमेशा से बदकिस्मत हो अहमद, अब उन 2 महीनों का खर्चा कौन देगा? यहाँ राशन वाला गालियाँ देता है और तुम अस्पताल में लेट कर अयाशी कर रहे हो। मैंने अपने इलाज के पैसे बचाने के लिए अस्पताल से भागने की कोशिश की। मैं लंगड़ा कर चलता था और उस हालत में दोबारा बर्तन धोने वाले होटल पहुंच गया। मालिक को मुझ पर तरस आ गया और उसने मुझे बैठकर सब्जी काटने का काम दे दिया। मैं सारा दिन एक कोने में बैठकर प्याज और टमाटर काटता रहता था और मेरी आंखों से प्याज की जलन से ज्यादा अपनी तकदीर के आंसू निकलते थे। मैं जितना कमा कर भेजता सारा के लिए वो हमेशा कम होता था। अहमद, ये तो सिर्फ 20,000 हैं, इतने में तो सिर्फ बिजली का बिल और बच्चों के दूध का खर्चा निकलता है। मैं क्या पहनूंगी? मैंने तुम्हारी खातिर इतनी कुर्बानियां दी और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। एक दिन सारा का लहजा अचानक बदल गया। वो जो हर वक्त चीखती थी अब निहायत नरमी से बात करने लगी थी। अहमद, अब तुम परेशान ना हो। मैंने सोचा है कि तुम पर बहुत बोझ है। मैंने पड़ोस की एक बाजी से इंटरनेट का काम सीखना शुरू कर दिया है। अब मैं खुद कमाऊंगी। मैं बड़ा हैरान हुआ। सारा, तुम और इंटरनेट, तुम्हें तो मोबाइल चार्ज करना भी नहीं आता था। उसने हंसते हुए कहा, अहमद, वक्त सब कुछ सिखा देता है। अब तुम वहाँ बस अपना ख्याल रखो और काम थोड़ा कम कर दो। उस दिन मुझे पहली बार सुकून की नींद आई कि चलो अब मेरी बीवी मेरा दुख समझने लगी है और वो घर संभाल रही है। मगर ये सुकून किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ हफ्ते गुजरे तो सारा ने मुझे पैसे भेजने शुरू कर दिए। पहले 5,000, फिर 10,000 और एक दिन उसने पूरे 50,000 रुपए भेज दिए। अहमद, ये मेरी पहली बड़ी कमाई है, अब तुम वहाँ खुश रहो। मैंने खुशी के मारे पूरे कैंप में मिठाई बांटी कि मेरी बीवी अब एक कामयाब कारोबारी औरत बन गई है। मगर रात को जब मैं अकेला लेटता तो मेरा दिल कचूके लगाता कि सारा ऐसा क्या काम कर रही है कि इतनी जल्दी पैसे आ रहे हैं। वो तो सारा दिन घर में होती थी, उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी। मैं जब भी उससे पूछता वो कहती, अहमद बस तुम दुआ करो, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थी, मगर घर में आने वाली दौलत ने मेरी शक को दबा दिया था। अब सारा के पास नया आईफोन था, बच्चे महंगे ब्रांडेड के कपड़े पहनते थे और घर में एसी लग चुका था। दुबई में अब मेरे दिन कुछ मुख्तलिफ हो गए थे। सारा ने जब से पैसे भेजने शुरू किए थे मेरी जिस्मानी मुशक्कत तो कम हो गई थी, मगर जहनी अजियत में इजाफा हो गया था। मैं अब भी एक छोटे से कैंप में रहता था, मगर मेरा दिल इतनी जल्दी अयाशी की तरफ माइल नहीं हो रहा था। एक रात मैंने सारा को वीडियो कॉल की तो वो एक ऐसे कमरे में बैठी थी जो हमारा घर नहीं लग रहा था। पीछे दीवार पर महंगा वॉलपेपर लगा था और सारा ने महंगा जोड़ा पहन रखा था। उसके गले में सोने की चेन भी थी जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। सारा, ये सब क्या है? ये कमरा किसका है? मैंने हैरत से पूछा तो उसने कैमरा थोड़ा घुमा दिया। अहमद, ये हमारा अपना घर है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने मुरम्मत शुरू करवा दी है। ये वही पुराना कमरा है, बस मैंने इसे नया बनवा लिया है। उसके लहजे में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे वो चाहती हो कि मैं जल्दी फोन काट दूं। जिशान और मुन्नी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है, मैंने कहा तो उसने फोन बेड की तरफ मोड़ा जहाँ बच्चे सो रहे थे, मगर उनके कपड़े इतने महंगे थे कि मुझे अपनी गुर्बत याद आ गई। सारा, तुम इतना पैसा कहाँ से कमा रही हो? मुझे सच बताओ, मेरा जी घबराता है। उसने एक मसनूई कहकहा लगाया, अहमद तुम भी ना हमेशा शक में रहते हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने एक कंपनी के साथ ऑनलाइन काम शुरू किया है। वो लोग मुझे फॉरेन क्लाइंट्स की तस्वीर और वीडियोस एडिट करने का काम देते हैं, बस वही करती हूँ। सारा दिन कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, इसलिए अब थक जाती हूँ। तुम अब ज्यादा सवाल मत किया करो। उसने बस ये कहा और बैटरी खत्म हो रही है का बहाना बनाकर फोन काट दिया। मैं वहीं अंधेरे में बैठकर स्क्रीन को घूरता रहा था। मेरे दिल में एक सवाल बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था कि एक आम सी घरेलू औरत इतनी जल्दी फोटो एडिटिंग और कंप्यूटर की माहिर कैसे बन गई। अगले चंद महीने मेरी जिंदगी एक खामोश समंदर की तरह गुजर रही थी, मगर उसकी तह में तूफान पल रहा था। सारा मुझे हर महीने इतने पैसे भेजती थी कि मैंने दुबई में अपनी तमाम नौकरियां छोड़ दी और सिर्फ एक छोटी सी दुकान पर पार्ट टाइम बैठना शुरू कर दिया ताकि वक्त गुजर सके। मैंने सारा से कई बार कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ, अब हमारे पास काफी पैसा है, हम पाकिस्तान में ही कोई कारोबार कर लेंगे, मगर उसका जवाब हमेशा इनकार में होता था। नहीं अहमद, अभी नहीं, कम अज कम 1 साल और रुको। उसका ये इसरार मुझे खटकने लगा था। कई बार ऐसा
ایسا ہوا کہ میں نے اسے رات گئے کال کی مگر اس کا نمبر مسلسل مصروف آتا تھا۔ جب میں پوچھتا کہ کس سے بات کر رہی تھی تو وہ کہتی کہ کلائنٹ سے میٹنگ تھی یا پھر کسی کام کے سلسلے میں بات کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے ذیشان سے بات کی تو اس نے معصومیت سے کچھ ایسا کہہ دیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ابا، اب تو گھر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں۔ ذیشان کی اس بات پر سارا نے شاید اسے فوراً پیچھے دھکیلا اور غصے سے اسے ڈانٹنے لگی۔ احمد، میرے پاس اب محلے کی عورتیں کام سیکھنے کے لیے آتی ہیں تو یہ انہی کی بات کر رہا ہے۔ میری راتوں کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ میں نے دبئی میں کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ میں سارا دن کیمپ کے باہر بیٹھا رہتا اور پرانی باتوں کو یاد کرتا۔ سارا کو وہ روپ جو 1 ٹکے کے لیے ترستی تھی، اور اب یہ روپ جہاں اس کے پاس دولت کی ریل پیل تھی۔ میں نے ایک دن اکبر سے مشورہ کیا، اکبر دیکھو یار، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سارا جو کام بتا رہی ہے اس میں اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے وہ مجھے بھیج رہی ہے۔ اکبر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے کہا، احمد بھائی، عورت جب خود کمانے لگے اور شوہر کو واپس آنے سے روکے تو دال میں کچھ ضرور کالا ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم کسی کو بتائے بغیر پاکستان جاؤ اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ اکبر کی بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی تھی۔ میں نے اسی دن اپنی واپسی کا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ میں نے سارا کو فون کیا اور کہا، سارا، میری طبیعت بہت خراب ہے، شاید مجھے واپس آنا پڑے۔ اس نے فوراً منع کر دیا، احمد ایسی باتیں مت کرو، وہاں کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں تمہیں مزید پیسے بھیج دیتی ہوں، یہاں آ کر کیا کرو گے، ابھی تو ہمارا کام عروج پر ہے۔ اس کے انکار نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ سارا مجھ سے کچھ بہت بڑا چھپا رہی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنا بیگ تیار کیا، بچوں کے لیے کچھ چھوٹے موٹے تحفے لیے اور سارا کو بتایا کہ میں اگلے مہینے آؤں گا، مگر حقیقت میں نے اگلی ہی رات ہی ٹکٹ کروا لی تھی۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے۔ کیا سارا بے وفا ہو گئی ہے؟ کیا وہ کسی غلط کام میں پڑ گئی ہے؟ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جہاز ابھی اتر جائے اور میں دوڑ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر سارا سچی ہوئی تو میں اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ لوں گا کہ میں نے اس پر شک کیا، مگر اگر میرا شک سچ نکلا تو یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ جب جہاز لاہور ایئرپورٹ پر اترا تو ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا، مگر میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے کسی کو فون نہیں کیا، کوئی ٹیکسی نہیں لی، بلکہ ایک پرانے دوست کو فون کر کے اس کی بائک منگوا لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے بائک گھر سے تھوڑا دور کھڑی کی اور دبے قدموں اپنی گلی میں داخل ہو گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سامنے وہی گھر تھا جہاں کی دیواریں کبھی ٹوٹی پھوٹی تھیں، مگر اب وہاں سب کچھ مختلف تھا۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو صحن میں ذیشان اور منی کھیل رہے تھے۔ ان کے رخ دوسری طرف تھے اور وہ اپنے نئے کھلونوں میں مگن تھے۔ میں خاموشی سے گیٹ کے اندر داخل ہوا اور برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں مرکزی کمرے کے قریب پہنچا، اندر سے سارا کی ہنسنے کی آواز آئی، وہ آواز جو کبھی مجھ پر چیختی تھی۔ اب اس میں ایک فاتحانہ تکبر تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ سارا صوفے پر بیٹھے موبائل کان سے لگائے کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، تم فکر نہ کرو، 3 لڑکیاں ہیں میرے پاس جنہیں میں پچھلے 1 ہفتے سے بلیک میل کر رہی ہوں۔ وہ ڈر گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پیمنٹ دے دیں گی، بس اگر کل تک پیسے نہ آئے تو ہم ان کی وہ ایڈٹ کی ہوئی تصویریں وائرل کر دیں گے یا کسی ایپ پر بیچ کر وہاں سے ڈالر کما لیں گے۔ سارا کے ان الفاظ سے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور وہ سامان جو میں بچوں کے لیے لایا تھا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا تھا، جس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی تو سارا اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا تھا۔ احمد، تم اس وقت یہاں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے موبائل پیچھے چھپانے لگی۔ احمد، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو بس کام کر رہی تھی، کلائنٹ سے بات تھی، جیسا تم نے سنا ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ میری طرف بڑھی مگر میرا غصہ اب جوالا مکھی بن چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ سارا لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئی تھی۔ یہ ہے تمہارا کام؟ میں نے دھاڑ کر کہا، تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو دوسری عورتوں کے گھر برباد کرتی ہیں۔ ان معصوم لڑکیوں کا کیا قصور ہے جنہیں تم بلیک میل کر رہی ہو؟ کیا یہی سکھایا تھا تمہارے ماں باپ نے؟ میں وہاں دبئی میں اپنی ہڈیاں توڑواتا رہا تاکہ تم یہاں عزتی زندگی گزار سکو، اور تم نے میری غیرت کا سودا کر دیا۔ سارا نے پہلے تو رونے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ میں سب سن چکا ہوں تو وہ ایک دم بدل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بڑے تیکھے لہجے میں کہا، ہاں کیا میں نے یہ سب کیونکہ تمہاری اس معمولی تنخواہ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا تھا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں امیر گھرانوں کی ہیں، وہ پیسے دے دیتی ہیں۔ میں نے غریبوں کو کبھی نہیں لوٹا۔ مجھے سب پتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جب تک تم یہ گندا کام نہیں چھوڑو گی اور ان لڑکیوں سے معافی نہیں مانگو گی تم اس گھر میں قدم نہیں رکھو گی۔ سارا نے حقارت سے مجھے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں گئی، ایک بیگ پکڑا اور بچوں کو دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ پچھتاوے میں گئی ہے اور 1-2 دن میں واپس آ کر معافی مانگ لے گی۔ میں نے اسے مہلت دی کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، مگر 1 ہفتہ گزرا تو محلے کے ایک لڑکے نے مجھے بتایا
کہ احمد بھائی، آپ کی بیوی تو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی بلکہ وہ کسی اور کے ساتھ دیکھی گئی ہے، اور کل ہی اس نے تمہارے خلاف اولا کا کیس دائر کر دیا ہے۔ میرا بچہ کچا بھرم بھی خاک میں مل گیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا اور وہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ مل کر یہ بلیک میلنگ کا دھندا چلا رہی تھی۔ میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے جس عورت کے لیے اپنی جوانی دبئی کی دھوپ میں جلا دی، اس نے دولت کی ہوس میں نہ صرف میرا گھر برباد کیا تھا بلکہ کئی دوسری بیٹیوں کی زندگیوں سے بھی کھیلا تھا۔ ذیشان اور منی اب میرے پاس تھے اور وہ اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے، مگر میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی ماں ایک ایسی عورت نکلی جس نے حلال کے سکون پر حرام کی لذت کو ترجیح دی ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک نہایت غریب مگر نیک سیرت اور کم عمر لڑکی سے نکاح کر لیا، وہ بھی صرف اپنے بچوں کے لیے۔ آسیہ میرے بچوں کو سگی ماں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے فرمائش نہیں کی تھی اور جو میں لاتا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر سارا جیسی عورتیں اپنی ہوس پر قابو پا لیں تو کئی گھر اجڑنے سے بچ جائیں۔ ہر مرد برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی غلطی عورت کی انا اور ناشکری میں چھپی ہوتی ہے۔ حلال کی آدھی روٹی اس حرام کے محل سے 1000 درجے بہتر ہے جس کی بنیادیں دوسروں کے آنسوں پر رکھی گئی ہوں۔ میری زندگی اب پرسکون تھی کیونکہ اب میرے گھر میں دولت تو کم تھی مگر برکت اور سکون بے پناہ تھا۔ عورت کو اپنے شوہر کی تنگی اور غربت میں اس کا حوصلہ بننا چاہیے، نہ کہ اسے تانوں سے توڑنا چاہیے۔ دولت کمانے کے چکر میں اپنی عزت برباد کرنا کبھی بھی کامیابی نہیں کہلاتا۔ ایک نیک عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے اور اسی طرح ایک بدکردار عورت پوری نسل تباہ کر دیتی ہے۔